جناب اسپیکر، یہ پہلے بھی کئی دفعہ اوور دا ایئرز ہاؤس میں نے یہ اٹھایا ہے، جو قائد صاحب نے معاملہ اٹھایا ہے. جہاں آپ نے بورڈ نو پارکنگ کے لگائے ہوئے ہیں ان کے نیچے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور گاڑیاں گرین نمبر پلیٹ والی، گاڑیاں جھنڈے والی، اور ایم این ایز کی گاڑیاں ہوتی ہیں. کوئی باہر سے آ کے لوگ وہاں پہ گاڑیاں پارک نہیں کرتے. اگر وہاں پہ تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ اگر آپ گردش کریں تو پتہ نہیں کوئی حجاب آئے گا کہ نہیں آئے گا لوگوں کو. لیکن یہ ہر بلاک کے آگے یہ ہے کہ آپ پیدل جو ہے سیڑھی چڑھ کے تو اندر فائر میں نہیں جا سکتے. جو ہے اتنی گاڑیاں جوڑ کے کھڑی کی ہوتی ہیں کہ اگر 4 قدم چل کے گاڑی میں بیٹھ جائیں تو کوئی، میرا خیال ہے صحت بھی اچھی ہو جائے گی، کسی کا وزن بڑا ہوگا وہ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی سختی سے کریں، یا وہاں پہ ویسے کوئی ایسی چیزیں لگا دیں گے وہاں پہ ٹائر ہی نہ جو ہے لوگوں کا سلامت رہے، جو ہے اس قسم کی کریں. نہیں تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ٹریجڈی ہے کہ ایک مریض کو جو ہے آپ اسٹیشن پہ لے کے نہیں جا سکے اور اٹھا کے لے کے آپ کو ایمبولینس میں ڈالنا پڑا. ایمبولینس جو ہے یہ کوئی ہم کو اچھا اگزامپل جو ہے کوئی تہذیب یافتہ لوگوں کا اگزامپل یا کوئی مثال نہیں پیش کر رہے ساری قوم کو. بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساری جو ہے یہ سن رہی ہیں کہ ہمارے، آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں، اس وقت بھی جا کے دیکھیں کہ پورچ میں ایگزیکٹلی جہاں پہ گاڑی پہ اتارنا یا چڑھانا ہوگا سواریوں کا وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں. جی ٹھیک. تھینک. ڈپٹی اسپیکر صاحب، گزارش ہوگی کہ آپ ابھی جا کے مہربانی کر کے وہاں فوک لفٹ بھیجیں. اگر کوئی گاڑی کھڑی اٹھا دیں اور پرماننٹلی وہاں پوسٹ کرا دیں فوک لفٹ، کوئی بھی کرے گا تو. جی اعظم صاحب، اب ہم یہ ہو چکا جی، اس کے اوپر اب ہم جی شگفتہ صاحب. جب آپ نکلتے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن کر کے مینسز کے لیے تو آپ یہ انسٹرکشنز دیں. بلا شبہ جی بڑی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا، ممتاز مصطفیٰ صاحب ایک منجھے ہوئے وکیل تھے سر. سردار لطیف کھوسہ صاحب بیٹھے ہیں. 1991-2 سے میں بھی انہیں جانتا تھا. سردار صاحب کے دفتر میں ان کا آنا جانا تھا. پھر وہ بار پالیٹکس میں ہمارے ساتھ رہے. 2010 میں ہم نے انہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل الیکٹ کیا. 2016 میں پھر ممتاز صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بنے. مقامی بار میں بھی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ان کی مقامی بار تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا لمبا عرصہ وکالت بھی کی اور وکلا کی خدمت کے مشن پہ بھی رہے اور بار پریزیڈنٹ بھی رہے. سیاست میں ہمارے ساتھ بھی رہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ممتاز مصطفیٰ صاحب کچھ سال ہمارے ساتھ رہے، مجھے یاد ہے. بڑا ان کا ایک اپنا مقام تھا. بہت اچھے مقرر تھے ممتاز صاحب، بلکہ اگر میں کہوں کہ بڑے شعلہ بیاں مقرر تھے تو غلط نہ ہوگا. ان کی پریزنس جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی اور اپنی محنت سے انہوں نے پروفیشن میں اپنا مقام بنایا. اور پھر حالیہ الیکشنز میں وہ اس معزز ایوان کے رکن بنے. مرنجا مرنج تھے، اچھی گفتگو کرنی، پیار سے ملنا. ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ نے فرمایا جناب اسپیکر، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، ہم کافی سارے دوست تھے. علی محمد صاحب بھی موجود تھے اس میں، ممتاز مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے. ایک لمبا سیشن چلا. آپ اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں تو جو پہلا احساس انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، موت اٹل ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. وہ اس ذات باری تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے سانس کتنے ہیں. اور جانے والے ہمیں کئی پیغام دے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ جو دنیاوی معاملات میں اس قدر زیادہ الجھ جاتے ہیں اور دور دراز تک جاتے ہیں. قدرت کا نظام یہی ہے کہ سب سے جو کمزور ڈوری ہے وہ سانسوں کی ڈوری ہے، اور یہ پلک جھپکنے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، خطبہ فرماتے تھے، جنرل ڈسکشن ہوتی تھی. تو کسی بزرگ نے سنایا کہ موت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ
کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی آنن فانن آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا میرا ایمان اس حد تک ہے کہ میں مسکرا دی. انہوں نے کہا میں عمر تمہاری خوش فہمی پہ مسکرایا ہوں. عمر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آنکھ آپ نے کھولی ہے یا جھپکی ہے دوبارہ کھلنی ہے کہ نہیں؟ سو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز جی، کہ ایک ہمارے درمیان شخص موجود ہوتا ہے اور اگلے لمحے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ایک ہی دستور عالمگیر ہے سب کے لیے، بوئے گل کا گل سے اور گلچین سے گلشن کا سفر. ممتاز صاحب اپنے سفر پہ روانہ ہوئے اور ہم سب کے لیے اپنی اچھی یادیں اور باتیں چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی بچوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت شکریہ. جی عمر ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، ایڈوکیٹ ممتاز مصطفیٰ صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے صحیح سپاہیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا، اس شاندار لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے. میرا بڑا کم ان کے ساتھ یہاں پہ ہاؤس میں واسطہ پڑا. جو پڑھا دیکھا کہ نہایت ہی شفیق شخصیت کے مالک، بہت ہمبل اور لوگوں کو عزت دیتے تھے. جو ان کا بیان تھا، جو ہاؤس میں بات کرتے تھے، وہ کنوکشن کے ساتھ کرتے تھے. حق اور سچ پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے. ان کا تقریباً 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا جناب اسپیکر. تو ان کے نمبر پہ کال کی تو ان کے اسسٹنٹ نے، ان کے ڈرائیور نے کال اٹھائی. انہوں نے کہا جی وہ اس وقت بات نہیں کر سکتے ہیں، شوق میں ہیں. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت یہ پرسوں بھی جب آئے تھے تو آپ کے ساتھ تھے، بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، اجزئی صاحب کے ساتھ. انہوں نے اسماعیل ہانیہ صاحب کی یہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. میں اس دن موجود نہیں تھا. ساتھی سارے بتا رہے تھے کہ ان کو بڑی دقت ہو رہی تھی چلنے میں بھی. جناب اسپیکر، موت تو اٹل حقیقت ہے. ہر جاندار چیز نے موت چکھنی ہے، پر جو چیز انسان چھوڑ جاتا ہے دنیا میں، وہ اپنی وہ یادیں، وہ اصول ہیں. آج یہاں پہ ہاؤس کے دونوں اطراف سے جناب ایڈوکیٹ صاحب کے لیے، ممتاز مصطفیٰ صاحب کے لیے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، چاہے وہ بار پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ الیکٹورل پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بھی جب وہ سپیچ کرتے تھے اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے جتنی ان کی سپیچز آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے دلیل کے ساتھ کی ہے.